تاریخ کے صفحات میں چند شخصیات ہی ایسی ہیں جو صلاح الدین ایوبی جیسی عزت اور احترام کی حامل ہیں۔ ایک جنگجو، ایک حکمران اور انصاف و ہمدردی کی علامت۔ ان کی میراث مسلم دنیا کے لیے امید اور اتحاد کا مینار ہے۔ 1137 عیسوی میں تکریت میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی کی ابتدائی زندگی ان کے والد نجم الدین ایوب اور ان کے استاد نور الدین زنگی کے زیر سایہ پروان چڑھی۔ کم عمری سے ہی صلاح الدین نے علم سے محبت ظاہر کی، علماء سے سیکھا اور حکمرانی اور جنگ کی فن میں مہارت حاصل کی۔ ایک طالب علم سے کمانڈر تک ان کا سفر زنگی سلطنت کے خدمت کے تحت شروع ہوا، جہاں انہوں نے مسلمانوں میں اتحاد کی اہمیت سیکھی، خاص طور پر بیرونی خطرات کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت۔ یہ سال 1187 عیسوی تھا۔ سالوں کی تیاری کے بعد صلاح الدین نے حطین کی جنگ میں فیصلہ کن فتح حاصل کی، صلیبی افواج کو شکست دے کر بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ یہ فتح ان کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک کا راستہ ہموار کر گئی۔ پچھلے فاتحین کی بربریت کے برعکس صلاح الدین کی فتح کو رحم اور ہمدردی سے نشان زد کیا گیا۔ انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کو محفوظ طریقے سے شہر چھوڑنے کی اجازت دی، یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی ان کے کردار سے متاثر ہوئے۔ ان کا یہ ماننا تھا عدل و انصاف کا قیام ایک حکمران کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ صلاح الدین صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ ایک ایسے رہنما تھے جو انصاف اور اتحاد کو اولین ترجیح دیتے تھے۔ وہ اپنی شرافت، سخاوت اور اسلامی اصولوں کی پاسداری کے لیے یاد کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے مخالفین جیسے رچرڈ شیردل نے بھی ان کے عظیم کردار کو تسلیم کیا۔ ان کی قیادت عاجزی اور طاقت کا ایک لازوال سبق ہے۔ 4 مارچ 1193 عیسوی کو اپنے پیچھے بہادری، اتحاد اور ہمدردی کی میراث چھوڑ کر صلاح الدین انتقال کر گئے۔ آج تک ان کی کہانی لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے، ہمیں انصاف اور ایمان کی طاقت یاد دلاتی ہے۔ آئیے ان کی یاد کو انصاف اور اتحاد کے لیے اپنی زندگیوں میں کوشش کر کے زندہ رکھیں۔ یہ تھی بیت المقدس کے ہیرو صلاح الدین ایوبی کی کہانی۔